یہ ایک طرح سے ایک سفارت تھی۔ دراصل سلطان نور الدین زنگی شیرکوہ کے ذریعے مجیر الدین کو یہ پیغام بھیجنا چاہتا تھا کہ وہ بالڈوین کے سامنے کمزوری اور بے حمیتی کا اظہار کرنا ترک کر دے اور اپنے علاقے کے مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو پھر ایک طرف ہو جائے۔ والی دمشق مجیر الدین کے دل میں چور تھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ شیرکوہ ایک سفیر کی حیثیت سے اس سے ملاقات کرنے آ رہا ہے تو اس نے شیرکوہ سے ملاقات کی اور نہ ہی اس کے ساتھ جو لشکر کے دستے تھے ان کے لیے خوراک اور رسد کا انتظام کیا۔ شیرکوہ نے جب بار بار اس سے ملاقات کی درخواست کی تو اس نے نہایت درست روی سے کہلا بھیجا کہ میرے نوکدار نیزے اور خارا شگاف تلواریں ہی تم سے ملاقات کریں گی۔ شیرکوہ کو مجیر الدین کے اس جواب نے غضبناک کر دیا۔ وہ ایک سفیر کی حیثیت سے آیا تھا، مجیر الدین کے خلاف کوئی جوابی کارروائی بھی نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا دمشق سے نکل کر وہ جسر خشب میں آ کر خیمہ زن ہو گیا۔ وہاں سے اس نے سلطان نور الدین زنگی کو مجیر الدین کی بدسلوکی کا سارا حال لکھ بھیجا۔ سلطان نور الدین زنگی کو شیرکوہ کا جب یہ پیغام ملا تو وہ پھر مجیر الدین کے اس رویے کو برداشت نہ کر سکا اور اسے سبق سکھلانے کے لیے حلب سے نکل کھڑا ہوا۔ دمشق کے نواح میں سلطان نور الدین زنگی اپنے لشکر کے ساتھ شیرکوہ سے جا ملا۔ پھر وہاں سے کوچ کرنے کے بعد لشکر نے عین دمشق کے قریب جا کر اپنا پڑاؤ کر لیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے وقت ضائع نہ کیا۔ دمشق پر حملہ کرنے اور اسے پرامن طریقے سے فتح کرنے کے لیے اس نے اپنے سارے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا۔ جب سارے سالار اس کے خیمے میں جمع ہو گئے تب سلطان نور الدین زنگی انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، عزیزان دیرینہ، دوسرے علاقوں کی نسبت دمشق کی حالت مختلف ہے۔ یہاں میں بامر مجبوری لشکر کشی کر رہا ہوں۔ اگر وہ عہد جو میرے اور مجیر الدین کے درمیان ہوا تھا قائم رہتا تو میں کسی بھی صورت دمشق پر لشکر کشی نہ کرتا۔ اب چونکہ مجیر الدین بار بار مسلمانوں کے خلاف صلیبیوں سے ساز باز کر رہا ہے، اس کی حکومت کے وسیع علاقے صلیبیوں کی سرحدوں سے ملتے ہیں، لہٰذا یہ علاقے سارے مسلمانوں کے لیے صلیبیوں کی طرف سے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اب میں نے عہد کر رکھا ہے کہ مجیر الدین کے سارے علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کیا جائے تاکہ صلیبیوں کے بے پناہ سیلاب کے سامنے مضبوط اور مستحکم بند باندھا جا سکے۔ یہ اجلاس طلب کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی ہے کہ جنگ کے دوران کم سے کم ہمارا اور دمشق والوں کا نقصان ہو، بغیر کسی مجبوری اور ضرورت کے کسی کے خلاف تلوار استعمال نہ کی جائے۔ تاہم اگر کوئی زبردستی ہماری راہ روکتا ہے، ہمارے ارادوں کی پامالی کی کوشش کرتا ہے تو اس کا خاتمہ بھی لازمی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان نور الدین رکا، کچھ سوچا، اس کے بعد دوبارہ کہہ رہا تھا، شیرکوہ اور مجد الدین، جو کچھ میں کہنے لگا ہوں توجہ، غور اور انہماک سے سنو۔ جس قدر لشکر اس وقت ہمارے پاس ہے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ حسب سابق چھوٹے سالاروں کو بھی تقسیم کر دیا جائے گا۔ میں اپنے حصے کے ساتھ دمشق شہر کے مشرقی دروازے کے سامنے پڑاؤ کر کے شہر پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کروں گا۔ شیرکوہ اور مجد الدین، تم دونوں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شہر کے غربی دروازے کی طرف سے اپنے کام کی ابتدا کرو گے۔ اس طرح ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، اس لیے کہ شہر کے اندر مجیر الدین کے پاس جس قدر عسکری قوت ہے اس کو اسے 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا، مغرب میں اور مشرق میں، اور پھر دونوں طرف دفاعی معاملات اور لشکریوں کی نگرانی کرنا اس کے لیے محال نہیں تو مشکل ضرور ہو کے رہ جائے گا۔ اس طرح وہ ایک شش و پنج اور تذبذب کا شکار ہو جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ اسی حالت میں اگر اس پر دباؤ بڑھتا رہا تو وہ ایک نہ ایک روز پرامن طریقے سے ہتھیار ڈال کر اپنے آپ کو ہمارے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ سلطان نور الدین رکا، اس کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے وہ پھر کہہ رہا تھا، شیرکوہ اور مجد الدین، خصوصیت کے ساتھ ان باتوں کا خیال رکھنا کہ جب دمشق شہر ہمارے ہاتھوں فتح ہو جائے تو کسی کی جان و مال کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ہمارے لشکر کا کوئی بھی لشکری کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو سخت ترین سزا دی جائے گی۔ ہمارا مقابلہ کرتے ہوئے دمشق کے حفاظتی لشکر میں سے اگر کوئی زخمی آتا ہے تو اسے معاف کرتے ہوئے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ شہر فتح ہونے کے وقت اگر کوئی ہمارے سامنے سے بھاگ کر جان بچاتا ہے تو یاد رکھنا، ایسے بھاگنے والوں کا تعاقب نہیں کیا جائے گا، نہ ہی ان کو کوئی نقصان پہنچایا جائے گا۔ یہ سارے احکامات جاری کرنے کے بعد سلطان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ سلطان کو دیکھتے ہوئے سارے سالار بھی کھڑے ہو گئے۔ پھر سلطان کہنے لگا، آؤ اب لشکر کی تقسیم کو آخری شکل دیں۔ اس کے ساتھ ہی سب سلطان کے خیمے سے نکل گئے۔ لشکر کی تقسیم کے ساتھ ہی سلطان نے اپنے حصے کے لشکر کو آگے بڑھا کر شہر کے مشرقی دروازے کے سامنے منظم کر دیا، جبکہ اپنے حصے کو لے کر شیرکوہ اور مجد الدین دمشق کی شہر پناہ کے مغربی حصے کی طرف گئے
اور وہاں انہوں نے اپنے حصے کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ یہاں مجیر الدین نے انتہائی قسم کی دینی بے حمیتی کا مظاہرہ کیا، بجائے اس کے کہ ان پرآشوب حالات میں وہ سلطان سے اپنے رویے کی معافی مانگتا، جو بدعہدیاں اس سے ہوئی تھیں ان کی تلافی کرتا، اور سلطان کے خلاف اس نے جو صلیبیوں کے ساتھ سازباز کی تھی، اپنے اس رویے پر معافی مانگ کر آئندہ سلطان کے حق میں پرخلوص رہنے کا وعدہ کرتا۔ الٹا اس نے اپنے لشکر کے 2 حصے کیے۔ دونوں لشکروں کو اس نے اپنے بہترین سالاروں کی سرکردگی میں دیا، وہ خود شہر کے اندر ہی رہا، اور اپنے ان دونوں سالاروں کو حکم دیا کہ وہ شہر پناہ کے شرقی اور غربی دروازے سے نکل کر سلطان نور الدین زنگی، شیرکو اور مجد الدین کے لشکر پر حملہ آور ہو جائیں۔ مجیر الدین کی تجویز کے مطابق پہلے اس کے لشکر کا ایک حصہ شہر پناہ کے شرقی دروازے سے نکلا اور خبث باطن کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ ہجر و حرارت کی طرح سلطان نور الدین زنگی پر حملہ آور ہوا۔ سلطان پہلے ہی مجیر الدین سے بڑا بیزار اور اکتایا ہوا تھا۔ جو ہی اس کے لشکر نے سلطان پر حملے کی ابتدا کی، فوراً صعوبت کی راہوں کے کسی دمساز کے اعتماد تقین، دشت جنون میں اچانک نمودار ہو جانے والے، فیضان سروری اور دامن کو چاک، دل کو فگار کر دینے والے سوزش دروں کی طرح حملہ آور ہوا۔ لمحوں کے اندر سلطان نے شرقی دروازے سے نمودار ہو جانے والے مجیر الدین کے لشکر کو بے زین و زینت، زبان بے نطق، قلب زخم آشنا، سہمی اور بلکتی ہوئی بھیڑوں، ہوش و دانش اور جوش و جذبے کی محرومیوں سے بدتر کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مجیر الدین کے لشکر کا وہ حصہ بدترین شکست پا کر بھاگا اور واپس شہر میں داخل ہو گیا۔ اسی وقت مجیر الدین کے لشکر کا دوسرا حصہ شہر پناہ کے غربی دروازے سے نکلا اور شیرکو اور مجد الدین پر تاریک پرہول شب اور آماجگاہ میں کھولتی آتشناک گرم رو کی طرح حملہ آور ہوا۔ شیرکو اور مجد الدین نے بھی سلطان ہی کی طرح اپنے رد عمل کا اظہار کیا، اور وہ دل کو لخت لخت کر دینے والی ہیبت ناک نوائے ہاتف، شیزگاہ میں آوازوں کو نوحوں میں بدلنے عذاب عذاب اور کرب بھری سموم و سرسر قہر کے کاروانوں کو غبار راہ کی طرح اڑا دینے والے وقت کی بے روک یلغار کی طرح ٹوٹ پڑے۔ مجیر الدین کے لشکر کا یہ حصہ بھی شیرکو اور مجد الدین کے حملوں کے دباؤ کو برداشت نہ کر سکا۔ لمحوں کے اندر شیرکو اور مجد الدین نے اس لشکر کی حالت بھی نروال شب میں بجھتی ہوئی آگ، ہوا کے بگولوں کا شکار، پانی کے بے منزل بلبلوں سی بنانی شروع کر دی، یہاں تک کہ مجیر الدین کی بدقسمتی کہ اس کے لشکر کا وہ حصہ بھی شکست اٹھا کر شہر میں محصور ہو گیا۔ ایک طرف سے سلطان نور الدین نے خود اور دوسری طرف سے شیرکو اور مجد الدین نے دمشق پر تابڑ توڑ حملے کرنے شروع کر دیے تھے۔ مجیر الدین کے لشکر کے دونوں حصے جب بھاگ کر شہر پناہ کے اندر چلے گئے، تب سلطان نور الدین زنگی، شیرکو اور مجد الدین اپنے لشکریوں کو لے کر بالکل شہر پناہ کے نیچے پہنچ گئے۔ مجیر الدین کے حکم پر فصیل کے اوپر اس کے جو لشکری تھے انہوں نے آگ برسانا شروع کر دی اور چاہتے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی اور اس کے لشکری پیچھے ہٹ جائیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک دن اور ایک رات ایسی ہی کیفیت طاری رہی۔ آخر فیصلہ کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی کی طرف سے شہر پر فیصلہ کن حملہ کرتے ہوئے فصیل کے ایک حصے کو توڑ دیا گیا۔ فصیل کا ٹوٹنا تھا کہ سلطان نور الدین زنگی، شیرکو اور مجد الدین اپنے لشکر کے ساتھ کسی بے روک سیلاب کی طرح شہر میں داخل ہوئے۔ دمشق کے لشکری پہلے ہی بددل ہو رہے تھے، لہٰذا انہوں نے فوراً ہتھیار ڈال کر امان طلب کرنا شروع کر دی۔ سلطان نور الدین زنگی نے اہل دمشق کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر پناہ پر سلطان کا پرچم لہرانے لگا۔ غیر ذمہ دار مجیر الدین نے جب دیکھا کہ شہر پناہ پر سلطان نور الدین زنگی کا پرچم لہرا چکا ہے اور شہر کو سلطان نے فتح کر لیا ہے، تب وہ جا کے قلعے میں پناہ گزین ہو گیا۔ مجیر الدین ایسا غیر ذمہ دار تھا کہ شکست اٹھانے کے بعد بھی اس نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کیا اور سلطان کی خدمت میں حاضر نہ ہوا، بلکہ قلعے میں محصور ہو کر بچنے کی کوشش کی۔ اس طرح وہ سمجھتا تھا کہ شاید قلعے میں وہ سلطان سے محفوظ ہو جائے گا، لیکن جب سلطان نے قلعے پر اپنا دباؤ بڑھاتے ہوئے حملے شروع کیے، تب مجیر الدین کو یقین ہو گیا کہ سلطان لمحوں کے اندر قلعے کو بھی فتح کر کے پامال کر دے گا، لہٰذا آنے والی صورتحال سے بچنے کے لیے قلعے کا دروازہ کھول کر وہ نکلا اور اپنے آپ کو سلطان کے لشکر کے حوالے کر دیا۔ سلطان پورے شہر کو فتح کر چکا تھا، قلعے پر بھی اب سلطان کا قبضہ ہو گیا تھا۔ یوں ایک طرح سے مجیر الدین کی ساری سلطنت سلطان نور الدین کے تسلط میں آ گئی تھی۔ سلطان کے لشکریوں نے مجیر الدین کو پکڑ کر سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔
اس وقت سلطان قلعے کے پاس شیرکو، مجد الدین اور دوسرے سالاروں کے ساتھ بیٹھا شہر کے متعلق احکامات جاری کر رہا تھا کہ مجیر الدین کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ مجیر الدین کو دیکھتے ہی سلطان نور الدین زنگی نے اس پر ایک تیز نگاہ ڈالی، جس پر مجیر الدین کی حالت ایسی ہو گئی جیسے بھونچال کے جھٹکوں میں سمندر کانپ اور لرز گیا ہو۔ پھر سلطان نور الدین زنگی نے انتہائی خفگی اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے مجیر الدین کو مخاطب کیا۔ مجیر الدین، تم ایک انتہائی غیر ذمہ دار اور ملت کے کمتر فرد ثابت ہوئے ہو۔ تم جیسے لوگوں کا آغاز بھی دھواں دھواں فضاؤں سا تبخیر خیز اور انجام بھی ویران بستیوں جیسا حیرت انگیز ہوتا ہے۔ تو آبگینوں کے نگر اور سفینوں کے لنگر کا اچھا پاسبان ثابت نہ ہوا، تو منبر کی سربلندی اور مسجدوں کے وقار کا ایک کامیاب محافظ بھی نہ بن سکا۔ بس تو اپنے حصار ذات کے شرق و غرب کے سنگم میں اوہام کے انگارے لیے پھرتا رہا۔ ظالم، ایک اچھا اور انصاف پسند مسلمان حکمران تو کالی خاموشیوں میں اپنے لوگوں کے اپنے تحفظ کا نیر تاباں، گمراہی کے انگاروں میں کردار کی تقدیس، بے اما راتوں کے لمحوں میں امیدوں کا مستحکم ایوان اور کالے سایوں کے راج میں ان کے لیے نفس نفس روشنی کی چاہت ثابت ہوتا ہے۔ لیکن تو اپنی ملت، اپنی قوم کے لیے تالاب کا گدلا پانی، بدی کا تاریک ایوان اور وحشتوں کا آسیب ثابت ہوا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان تھوڑی دیر رکا، پھر اسی انداز میں مجیر الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجیر الدین، ایک حکمران کی حیثیت سے تیری عقل کی معراج پستیوں میں کیوں جا گری؟ تیرے ادراک کا شوق منجمد کیوں ہوا؟ تیرے کردار کی رگوں میں تپش کیوں ختم ہو گئی؟ اور تیری حمیت کا تیشہ کند کیوں ہو گیا؟ تو کیوں کسی گمراہ صورتگر کی طرح اپنے مقدر سے جنگ کرتا رہا اور انسانیت کے محضر کے لیے اپنے رب کی رضامندی کے وسیلے کا خواہاں نہ ہوا؟ سلطان یہاں تک کہنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا، غور سے مجیر الدین کو دیکھتا رہا اور مجیر الدین کو دوبارہ مخاطب کیا۔ اب دیکھ، اپنی حالت پر نگاہ دوڑا، تو کچھ نہیں بولتا، تیری زبان پتھر کی سل ہو چکی ہے، تو ہجر کی سیاہ رات کی طرح اپنی سوچوں میں گم ہے، اپنی غیر ذمہ داری پر ماتم کنا ہے۔ مجیر الدین، میں اگر چاہتا تو تجھے زنگ آلود آئینہ جان کر توڑ سکتا تھا، بدی کی مٹی سے آباد پستی جان کر برباد کر سکتا تھا، عشرتوں کا رنگ جان کر تجھے منتشر کر سکتا تھا اور مردہ آرزوؤں کا فسوں سمجھ کر تجھے توڑ سکتا تھا، لیکن کسی سے انتقام لینا تخلیق کا اعجاز نہیں، معاف کر دینا ہی کن کا اصل فسوں ہے۔ سلطان پھر رکا اور اس بار وہ دکھ بھرے انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجیر الدین، زنگی صرف ساز نہیں سوز بھی ہے، تپش میں حدت ہی نہیں عبرت خیزی بھی ہوتی ہے۔ کاش تو اپنی قوم، اپنی ملت کے لیے روشنی کا مینار، سنسان راہوں پر اشجار کا سایہ اور نگر نگر، قریہ قریہ ضرورت مندوں کے زخموں کا مرہم ثابت ہوتا، لیکن ہائے حیف، تو اپنی ملت کے لیے کچلی ہوئی دھول جیسا بے فائدہ اور بے سود ہی رہا۔ میں نے تجھے پہلے 2 مواقع دیے، ہر بار تجھے معاف کیا، تیرے ساتھ جو بھی عہد کیا تو اس عہد سے پھر گیا، بجائے اس کے کہ تو مسلمانوں کی پاسبانی کرتا، ان کے تحفظ کے لیے جد و جہد کرتا، تو الٹا مسلمانوں کے خلاف صلیبیوں سے اتحاد کرنے پر مائل ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کے لیے بے حمیتی اور بے غیرتی کا کوئی قدم ہو ہی نہیں سکتا۔ مجیر الدین، اب تو اس قابل نہیں رہا کہ تجھے ان علاقوں کا حکمران برقرار رکھا جائے، اس لیے کہ تو اپنے مسلمان بھائیوں کو 3 بار سانپ بن کر ڈس چکا ہے، اور اب اس سانپ کو حکمرانی کے منبر پر نہیں بٹھایا جا سکتا۔ میں تیرے لیے کوئی بڑی سزا بھی تجویز نہیں کرتا، اس لیے کہ تیرے اعمال کی سزا اور جزا کا فیصلہ میرا اللہ کرے گا، لیکن میں پھر تجھے مسلمانوں کو ڈسنے والا سانپ نہیں بننے دینا چاہتا۔ اگر اس موقع پر میں تیری گردن اڑا دیتا تو بہت سے لوگ خوش ہوتے، اس لیے کہ لوگ تجھ سے نالاں ہیں، لیکن میں تجھے حمص شہر کی طرف شہر بدر کے احکامات جاری کرتا ہوں۔ ساتھ ہی تمہیں یہ بھی تنبیہ کرتا ہوں کہ آنے والے دور میں اگر کسی بھی موقع پر مجھے یہ خبر مل گئی کہ تو اپنی مسلم قوم اور ملت کے خلاف کوئی قدم اٹھا رہا ہے اور جو کچھ تو نے کھویا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے صلیبیوں سے ساز باز کر رہا ہے، تو یاد رکھنا، میں تیرے جسم کے ایک ایک عضو کو کاٹ کر چیلوں اور کووں کے آگے پھینک دوں گا۔ بس اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اس طرح سلطان نے مجیر الدین کو دمشق سے حمص کی طرف روانہ کر دیا، اور یوں بورین خاندان کے نامور شخص مہک تگین نے جو 52 سال پہلے دمشق میں ایک خود مختار حکومت کی بنیاد رکھی تھی، وہ مجیر الدین کی کوتاہ اندیشی اور بے حمیتی کی وجہ سے ختم ہوئی، اور سلطان نور الدین زنگی اس کا وارث بنا۔ مجیر الدین کو دمشق سے حمص کی طرف روانہ کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے شہر میں ایک عام مجلس منعقد کی، جس میں دمشق شہر کے صاحب ثروت، تجارت پیشہ لوگوں،
اہل علم، اہل ہنر اور دیگر امور میں ماہر لوگوں کو شامل کیا گیا۔ اس مجلس میں فیصلہ ہوا کہ اس لڑائی کے دوران جن لوگوں کے مال و اسباب کا نقصان ہوا ہے انہیں سلطان کی طرف سے معقول معاوضہ دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ سلطان نے دمشق کے علماء اور وفادار امراء کو خلعتوں اور انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ اس کے علاوہ اس نے دمشق کے لیے تجارت کے درآمدی برآمدی محصول اور سبزیوں اور پانی کے محصول میں بھی کمی کر دی۔ سلطان نے سہولتوں کا جو اعلان کیا، جمعہ کے خطبوں کے اندر بھی اس کا اعلان کیا گیا اور تحریری شکل میں لکھ کر شہر کے اندر بھی آویزاں کیا گیا۔ دمشق میں سلطان نور الدین زنگی کا قبضہ اس دور کا ایک انتہائی اہم اور قابل ذکر کارنامہ خیال کیا جاتا ہے۔ دمشق کے سلطان نور الدین زنگی کی سلطنت میں شامل ہونے کے بعد موصل سے حران تک سلطان کی سلطنت پھیل گئی، اور اب وہ بڑی آسانی سے یروشلم پر ضرب لگا سکتا تھا۔ دمشق کے سلطان نور الدین کے ہاتھوں فتح پر بغداد کا عباسی خلیفہ اس قدر خوش اور مطمئن ہوا کہ اس نے سلطان نور الدین زنگی کو نہ صرف یہ کہ دمشق کی فتح پر مبارکباد بھیجی، بلکہ سلطان کو الملک العادل کا خطاب بھی دیا۔ دمشق کی فتح سے جو ایک بہت ہی اچھا کام ہوا وہ یہ کہ جس وقت سلطان نور الدین نے دمشق فتح کیا، اس وقت عالم اسلام کے عظیم محسن اور رجل عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی کا باپ نجم الدین ایوبی، جو بالبک کا والی تھا، اسے خبر ہوئی کہ مجیر الدین کو شکست دے کر سلطان نور الدین زنگی نے دمشق پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو نجم الدین ایوبی آپ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور بالبک کی کنجیاں اس کے سامنے رکھ دیں۔ سلطان نور الدین زنگی کو اس کے اظہار اطاعت پر بہت خوشی ہوئی اور اس نے نجم الدین ایوبی کو اپنے حلقہ خاص میں شامل کر لیا۔ طرطوس کے صلیبی چونکہ آئے دن نہ صرف مسلمانوں کے علاقوں پر حملے کر کے مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچاتے تھے، بلکہ اپنے ہاں یورپ سے آنے والے صلیبیوں کو بھی پناہ دیتے تھے۔ اس طرح وہ مسلمانوں کے مقابلے میں صلیبیوں کی طاقت اور قوت میں اضافے کے خواہاں تھے۔ اس بنا پر سلطان ان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس قلعے میں جنگجو صلیبیوں کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ سلطان نے جب اس قلعے کا محاصرہ کیا تو صلیبیوں نے چونکہ قلعے کے اندر بھاری مقدار میں سامان رسد اور حرب و ضرب رکھا ہوا تھا، لہٰذا انہوں نے بڑے پرجوش انداز میں سلطان کا مقابلہ کیا۔ سلطان کے تیز اور جان لیوا حملوں کے سامنے ان کی کوئی پیش نہ گئی۔ آخر سلطان کے مقابلے میں انہیں شکست اٹھانا پڑی۔ لشکر کے بیشتر حصے کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور باقی بچنے والوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ شہر کے اندر جن لوگوں نے امان طلب کی، سلطان نے رحمدلی سے کام لیتے ہوئے ان سب کو آزاد کر دیا اور کسی کو مطلق کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ طرطوس کی فتح کے بعد طرطوس کے آس پاس اور نواح میں جتنے صلیبیوں کے چھوٹے چھوٹے قلعے تھے، انہوں نے بھی سلطان نور الدین کی اطاعت قبول کر لی۔ بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلطان نے معمولی جزیہ ادا کرنے کے سوا ان سے کوئی تعرض نہ کیا۔ اسی دوران عالم اسلام میں ایک بہت بڑا حادثہ اور المیہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ وہ یہ کہ قونیہ کا سلطان مسعود اول وفات پا گیا اور اس کے بعد الپ ارسلان ثانی قونیہ کے تاج و تخت کا سلطان بنا۔ سلطان بنتے ہی الپ ارسلان نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیواس کے حکمرانوں کے ساتھ جنگ چھیڑ دی۔ اس جنگ کے دوران میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ سلطان نور الدین الپ ارسلان سے بدظن ہو گیا اور اس نے الپ ارسلان کے کئی سرحدی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ان علاقوں میں کئی قلعوں پر بھی قبضہ کر لیا، اس لیے کہ سلطان کو الپ ارسلان کا یہ فیصلہ پسند نہ آیا کہ وہ سیواس کے حکمرانوں پر حملہ آور ہو۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے خلیج ارسلان نے گھبرا کر سیواس کے حکمران کے خلاف جنگ و جدل کا سلسلہ ترک کر دیا اور قونیہ پہنچ کر اس نے سلطان نور الدین زنگی کو پیغام بھجوایا کہ میرے دل میں آپ کا بے حد احترام اور بڑی عزت ہے اور میں ہمیشہ آپ کی دوستی اور رفاقت پر فخر کرتا رہوں گا۔ الپ ارسلان نے سلطان نور الدین زنگی کو یہ بھی پیغام بھجوایا کہ ہم دونوں کا اتحاد مسلمانوں کو صلیبیوں کے ظلم و ستم سے بچا کر رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کام صلیبیوں کے خلاف میرے باپ نے کیا تھا اس کام کو آپ جاری رکھے ہوئے ہیں، اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے قلعوں پر سے اپنا قبضہ اٹھا لیں۔ آپ کے اس فیصلے سے میرے اور آپ کے درمیان کوئی جھگڑے اور فساد کی وجہ نہیں رہے گی۔ سلطان نور الدین زنگی چونکہ بڑا رحم دل اور صلحجو حکمران تھا، جس طرح الپ ارسلان نے اس کے لیے گرمجوشی کا اظہار کیا، ویسے ہی گرمجوشی اور محبت کا اظہار سلطان نور الدین نے بھی کیا اور اس کے سارے مفتوحہ علاقے واپس کر دیے، ساتھ ہی اس سے اس سلسلے میں معذرت بھی کر لی۔
اس طرح عالم اسلام میں ایک بہت بڑا حادثہ اور ٹکراؤ ہوتے ہوتے رہ گیا۔